اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں 4 سپارے مکمل ہو چکے ہیں، آج ہے 5واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن آتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا فرض ہے۔ ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں، ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو، بے شرط یہ کہ عفت قائم رکھنا ہو، بے عفتی نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی رہیں اور کسی غیر کے ساتھ کا بھی ان کا تعلق رہے۔ پھر جن عورتوں سے تم نے متع کیا ہے ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ طے کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کر سکتے ہو، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈی سے نکاح کرے، یعنی کہ کنیزیں جو ہیں ان سے نکاح کرے۔ اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور شائستہ طریقے سے ان کا مہر ادا کرو۔ وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہوں، بد چلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہوں، یہ نہ کہ تمہارے ساتھ بھی رہیں اور نعوذ باللہ کسی اور کے ساتھ نہیں، اور در پردہ آشنا رکھنے والی بھی نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ جب تم گھر میں موجود نہ ہو وہ کسی اور کو اپنا آشنا بنا لے، اس سے تعلق رکھے۔ پھر جب وہ کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کر لیں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اسے حاصل ہے جسے شادی نہ کرنے سے تکلیف اور مشقت کا خطرہ ہو، یعنی جس پر مشکل ہو، وہ اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا اور آزاد کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی کی کنیز لے لے، اسے شادی کر لے۔ لیکن صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے، تم انتظار کرو کہ اللہ تمہیں غنی کرے تاکہ تمہیں آزاد عورت ملے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرے، یعنی وضاحت کے ساتھ، اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے، نیز تمہاری طرف توجہ کرے، اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تم پر توجہ کرنا چاہتا ہے
جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ، یعنی یہ دشمن بھی آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا کرو، مگر یہ کہ آپس کی رضامندی سے تجارت کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور تم اپنے آپ کو ہلاک بھی نہ کرو، بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا ہم اسے جہنم کی آگ میں جھلسا دیں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی ناجائز طریقے کسی کا مال کھا جاتا ہے اور تجارت کرتا ہے پھر بھی اس کا مال کھا جاتا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور اللہ کہتا ہے ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یہاں پر گناہ کبیرہ کا تعریف اس طرح آئی ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کے ارتکاب پر جہنم کی سزا مقرر ہو، جیسے قتل کرنا، عاق والدین، جنگ سے فرار، ولایت اہل بیت علیہ السلام سے انکار، یہ سارے کبائر گناہ بڑے گناہ ہیں، اور اللہ ان پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر فرماتے ہیں کہ بعض علماء اخلاق نے بھی کہا ہے کہ صغیرہ چھوٹے گناہ نہیں ہوتے جن کو ہم کہیں کہ یہ چھوٹا گناہ یہ بڑا گناہ، بلکہ سارے گناہ جو ہیں وہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ بعض ایسے خطا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ذات پروردگار انہیں گناہ میں شمار کرتا ہے، انہیں اس پر سزا تو نہیں لیکن وہ معیوب ہوتے ہیں، اور اللہ جب بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جیسے ہی وہ بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں فوراً وہ خطائیں، وہ معیوب کام جو اللہ کو ناپسند تھے لیکن اللہ نے ان کو ذکر نہیں کیا کبائر میں سے، اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو، مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور عورتوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ یعنی یہاں پر ذات پروردگار نے کہا کہ بعض کو بعض چیزوں میں سے فضیلت دی، کسی کو اہل علم بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کوئی مرد ہے کوئی خاتون ہے، اللہ نے کہا اگر اس کو کوئی فضیلت دی ہے، کوئی مقام دیا ہے، کوئی شے دی ہے، تو اس کی تم چیز کی تمنا نہ کرو کہ مجھے وہ ملے، یعنی یہ معیوب ہے، اللہ کو بھی نہیں پسند، بلکہ ہر ایک کو اپنے حصے کے مطابق اس کی کمائی کے مطابق مل رہا ہے، بلکہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور ہم نے ان سب کے ترکوں کے وارث مقرر کیے ہیں جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے انہیں بھی ان کے حق دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا اگر تم فوت ہو رہے ہو، دنیا سے جا رہے ہو، تمہارے باقی رشتہ دار موجود ہیں، انہیں چاہیے جو مال تم نے وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ ان کو بھی دے دو۔ مرد عورتوں پر نگہبان ہے، اس بنا پر، یعنی مرد جو ہوتا ہے نا وہ خاتون کا محافظ ہوتا ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، یہ جو حق مہر دیا ہے یا اس کی ذاتی زندگی پہ خرچ کیا اس کے لیے انتظام کیا، اللہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرمانبردار ہوتی ہیں اپنی شوہر کی، اللہ نے جن چیزوں یعنی مال اور عزت کا تحفظ چاہا ہے، یعنی عورت سے اور کچھ نہیں مانگا، صرف یہ کہا ہے شوہر کی اطاعت کرو، یعنی شوہر کے مال کی بھی محافظ رہو، اور اپنی عزت، جو عزت شوہر کی ہے اصل میں ہے تو تمہاری لیکن وہ آبرو وہ عزت شوہر کی بھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ خاوند کی غیر حاضری میں ان کی محافظت کرتی ہیں، جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اگر باز نہ آئیں تو ان کی خوابگاہ الگ کر دو، یعنی بستر علیحدہ کر دو، ان سے دور ہو جاؤ، پھر بھی باز نہ آئیں وہ اپنے ہی کام میں مثلا نعوذ باللہ کسی اور کے ساتھ ان کا تعلق ہو تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جائیں، ٹھیک ہے تم نے بستر علیحدہ کیا، تم نے تھوڑا بہت مارا بھی صحیح، تو ان کے خلاف پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار ہو جاتی ہیں تو ان کے خلاف بہانہ تلاش نہ کرو، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے تم نے ایسا نہیں کیا اور اٹھ کے
تو مارنا شروع کر دو یا توہین کرو، یہ نہ کیا کرو۔ یقیناً اللہ بالا تر اور بڑا ہے۔ یہاں پر ذات پروردگار نے بہت ہی خوبصورت کہا ہے کہ عورت ضعیف النفس ہے، نازک مزاج ہے، حساس ہوتی ہے، اس کے ہر عمل پر جذبات غالب ہوتے ہیں، جبکہ مرد طاقتور ہوتا ہے اور اس کے ہر عمل پر عقل و فکر حاکم ہوتی ہے۔ اور مرد بڑا ہے، عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے، اور عورت کو چاہیے ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔